بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلى الله عليه وسلم. حافظہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نسیم احمد ابن طفیل احمد مرحوم کو اصال کریں. یہ اپنے اور ابھی 40واں کے سلسلے سے مجلس آپ کے بیچ میں منعقد ہے. آپ شرکت کر رہے ہیں اور اسی سارے ثواب کی غرض سے مجلس کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ رحمان سے ہے جسے اکثر ہمارے بیچ میں اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. اللہ نے سورہ رحمان کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف صاحب اکرام اور جلال اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو فراموش کرو گے. یہ قدرت کا کھلا ہوا قرآن سے چیلنج ہے پوری دنیا کے دانشور اور عقل مندوں کے لیے کہ تم نعمت الہیہ سے انکار نہیں کر سکتے. یہ تمہارے بس کے نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تمہیں اقرار کرنا پڑے گا اگر نعمت الہیہ نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا. اپنے وجود کی بقا کے لیے ہمیں انعام الہی اور نعمت الہی کا اقرار کرنا چاہیے جو ان بندوں کے بیچ میں پایا جاتا ہے کہ جو بندے رضا الہی کے لیے عمل انجام دیتے ہیں. ظاہری کچھ لمحے آپ کے بیچ میں اس سلسلے سے عرض کرنا مقصد ہے کہ خالص ثواب کے لیے جب بھی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے بیچ میں کچھ لمحہ بیچ میں لایا جاتا ہے جس سے ہم اپنے وجود کو بھی پہچانیں، ہم اپنی زندگی کو بھی پہچانیں. اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مذہب میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے، زبان کے اعتبار سے اختلاف ہے، سرحدوں کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن موت ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری دنیا کے انسانی معاشرہ موت پر اس بات کے لیے متفق ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی. کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہتے مجھے موت ہی نہیں آئے گی. بڑے بڑے بغاوت کرنے والے خدا سے نکلے اور رسول کے ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، امام کے ہونے کے دعوے دار بن گئے،
لیکن آج تک کوئی یہ نہ کہہ پایا کہ میں وہ ہوں جسے موت نہیں آئی۔ جب انسانی معاشرے کائنات کی سطح تک متحد ہیں اس معاملے پر کہ کبھی کوئی موت سے انکار کر کے نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ایک دن کشش عرضی ہمارے غرور کو کھینچ کر زمین کے نیچے سپرد خاک کروا کے آواز دے گی کہ تم کس معاملے میں الجھے ہوئے تھے، تمہارے ذہنوں میں کس بات کا غرور تھا؟ نعمتیں ہم نے دی، غرور تمہیں ہو گیا، طاقت ہم نے دی، بہادر تم بننے لگے، عقل ہم نے دی، دانشور ہونے کا اعلان تم کرنے لگے، زبان کو گویائی میں نے عطا کی، اچھے خطیب ہونے کا اعلان تم بننے لگے۔ اگر نعمت الہیہ کو اس کی نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے تو اس کا نام قرآن کے لہجے میں شکر ہوتا ہے، اور اگر اپنے کمال کو اپنا ذاتی کمال سمجھا جائے تو قرآن کے لہجے میں نعمت کفر کی منزل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ دیا اسی نے دیا آپ کو، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو دور رکھو گے، کس سے انکار کرو گے؟ ایک معمولی تمہاری نگاہ میں نعمت، اور وہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ ایک صلوات بھیج دے آپ سمجھیں کہ وجود توحید، عقیدہ توحید، خدا کا وجود رسمی طور پہ رشتوں سے گزر کر شفقت قدری سے آگے بڑھ جائے، یہ ایک الگ عقیدہ ہے، لیکن وہ عقیدہ آپ کی فکروں میں سما جائے اور فکروں میں سما کے اپنے دل میں جگہ بنا لے، وہ اصل میں ہوتا ہے عقیدہ توحید، جہاں آپ اللہ کو مانتے ہیں اور خدا کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں بار بار۔ یہ ہم تو خدائی کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ آج اسلامی معاشرے میں جہاں آپ کے بیچ میں آتی نعمتیں اللہ کی ہیں، وہی روحانی نعمتیں بھی اللہ نے بھیجی ہیں، اور انہی نعمتوں سے انکار کر دیا کم سے کم ان لوگوں نے جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کے بیچ پہ کلیہ میں پیش کر رہا ہوں فلسفے کا ایک چھوٹا سا حصہ، صلوات بھیج دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ظاہر کا وجود غائب کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے کہ ہر ظاہر سمجھا جاتا ہے، باقی رہتا ہے غائب کی بنیاد پر۔ آپ نے کبھی اپنی عقل نہیں دیکھی، لیکن آپ کا وجود اگر لائق احترام ہے تو نہ دکھنے والی عقل کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ عقل نہ ہو تو آپ دیوانگی کی صفوں میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چھوڑیے پاگل ہے، اس کی بات ہی چھوڑے، عقلی نہیں ہے۔ نعمت عقل کی بنیاد پہ آپ اشرف مخلوق ہیں، لیکن اس عقل کو آپ دیکھتے نہیں کہ وہ عقل ہے کہاں۔ چھپی ہوئی عقل آپ کو بلندی دے رہی ہے، آپ کو شعور عطا کر رہی ہے، آپ کو لوگوں کے بیچ میں محترم بنا رہی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں چھپی ہوئی آپ کے وجود کو احترام دے رہی جو دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں، اور جلدی سے میں عرض کر دوں، دوسرے مرحلے میں آپ جسم اور روح کا تعلق پاتے ہیں۔ جب جسم اور روح کا تعلق پاتے ہیں آپ تو جسم دکھائی دیتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ دکھنے والا جسم کس کے بھروسے ٹھہرا ہے؟ اگر نہ دکھنے والی روح جسم سے نکل جائے تو پھر آپ کو لوگ مردہ کہتے ہیں، زندہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کی ضمانت نہ دکھنے والی روح ہے۔ کیوں نہیں بندہ ضد کرتا کہ میں روح کو دیکھوں گا، مجھے روح دکھایا جائے؟ نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ روح اگر جسم سے نکل جائے تو آپ مردہ کہلاتے ہیں، پھر آپ کا وجود ہی کھو جاتا ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے مسجد سے تو یہ اعلان نہیں ہوتا
کہ فلاں صاحب کی میت، فلاں صاحب آنے والے، وہ ختم ہو گئی بات. حضرات میت آنے والی ہے، اب آپ ہو گئے میت روح نکلنے کے بعد، اب آپ بچے ہی نہیں. ایک لمحے میں چھپی ہوئی روح نے دکھنے والے جسم کا ساتھ چھوڑا کہ دکھنے والا جسم مٹی ہو گیا، اس لائق ہو گیا کہ اسے مٹی میں ملا دیا جائے. اب آپ سمجھے، نہیں عقل دیکھتی، اس کے سہارے آپ کا شعور ہے، آپ کا علم ہے. نہیں روح دیکھتی، اس کے بھروسے آپ کا دکھنے والا جسم ہے. کائنات نہیں دیکھا، کائنات دیکھ رہے ہیں آپ، تو کائنات کیسے ٹھہری ہے؟ کائنات نہ دکھنے والے معصوم کے بھروسے ٹھہری ہوئی ہے. آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے امام، اور امام کب آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ ارے امام کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ کائنات باقی ہے. دکھنے والی کائنات غیب میں رہنے والے معصوم کا پتہ دے رہی ہے، اور معصوم کا نظام اگر چل رہا ہے تو نہ دکھنے والے خدا کے نتیجے میں، کہ خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن کائنات ہے، معصوم کا وجود ہے، تو یہ وجود معصوم اور وجود کائنات بتا رہے کہ کوئی خدا ہے جو نہ دکھنے کے باوجود دکھنے والی کائنات کو رواں دوا کیے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ سارا غیب پر ایمان ہی آپ کے ظاہر کے وجود کی ضمانت بنا ہوا ہے. سوال ویسے امین بھائی آپ کے پیشوت کر رہا ہوں، یہ آپ حیرت کی سارے سوال کی وجہ سے موت کے سلسلے سے گفتگو، ہر شے فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. بچے گا تو اللہ کا چہرہ، اور وہ کون سی نعمت ہے جو تم انکار کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نہیں انکار کر پاؤ. معصوم بھی نعمت الہیہ ہے، کائنات بھی نعمت الہیہ ہے، مادی زندگی میں آنے والی چیزیں سب نعمت الہیہ ہے. آپ اگر مسائل نہیں پڑھتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مادی وجود کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے مادی وجود کی پہلی ضرورت کا نام ہے آکسیجن یا ہوا. اگر ہوا نہ ملے تو ہم مر جائیں گے. دوسری ضرورت ہے پانی. ہوا دکھائی نہیں دیتی، پانی دکھائی دیتا ہے. اب امام کے جملوں کی اہمیت آپ سمجھیے کہ مصائب کے عالم میں امام حسین نے کہا، یہ نہیں کہا کہ کربلا کی گھٹن جیسی گھٹن جب محسوس ہو تو میری گھٹتی ہوئی زندگی کو یاد کر لینا. امام نے کہا جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ضرورت کی دوسری ضرورت کا نام ہے پانی، پہلی ضرورت کا نام ہے ہوا. امام نے آپ کے عقیدے کی دوسری ضرورت اپنے آپ کو بنایا، اور پہلی ضرورت آپ کے عقیدہ توحید کا ہے. توحید ایسی منزل ہے جہاں آپ خدا کو دیکھتے نہیں. مادیت میں پہلی ضرورت ہے آپ کی ہوا، جس ہوا کو آپ دیکھتے نہیں. ہوا چلتی ہے لیکن اپنے کو علامتوں سے ظاہر کرتی ہے، اپنے آپ کو خود نہیں دکھا پاتی. اگر ہوا چل رہی تو کیسے آپ کو معلوم ہو؟ ہوا دیکھیے آپ نے کس رنگ کی ہوتی ہے. بڑے بڑے سائنس کی دنیا میں قدم رکھنے والے لوگ ہوا کو قیدی بناتے ہیں، آکسیجن آپ کو چڑھاتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. ہوا کیسی ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر ہوا نہ ہو تو آپ کے وجود مٹ جائے گا. تو ہوا کیسے بتاتی ہے کہ میں ہوں؟ آپ بس آپ کے سامنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہوا کیسے معلوم کہ چل رہی ہے؟ آپ جب اسے دیکھتے نہیں اور چلتی ہے. درخت کا پتا ہلا، آپ نے کہا ہوا چل رہی ہے. گھر کے آنگن میں ٹنگے ہوئے لباس حرکت میں آئے کہ آپ نے کہا ہوا چل رہی ہے. دروازے پر دھول اڑی، آپ نے کہا ہوا چل رہی ہے. ہاتھ کے کاغذ چھوٹ کے اڑنے لگے، آپ نے کہا ہوا چل رہی ہے. تو نہ کاغذ ہوا ہے، نہ لباس ہوا ہے، نہ درخت ہوا ہے، نہ دھول ہوا ہے.
یہ ہوا چلنے کی علامت ہے. جو ہوا اپنے کو علامت سے ظاہر کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے جو چیز دکھتی نہیں وہ اپنی کوئی پہچان بنا کے آپ سے اقرار کرتی ہے کہ میں ہوا ہوں، چل رہا ہوں. چل رہی اس لیے کہ تم ہوا نہیں دیکھتے، اس کے ذریعے ہلنے والی شے کو دیکھ کر ہوا کے چلنے کا اقرار کرتے ہیں. اگر خدا کو نہیں دیکھتے تو خدا کی بکھری ہوئی نعمتوں سے یا خاص طور سے اگر توحید کے آفتاب کو آپ نے نہیں دیکھا تو توحید کے چھپے ہوئے آفتاب کی بکھری ہوئی معصوم گردوں کو دیکھ کر ہم معلوم کرتے ہیں یہ ہے اس لیے اللہ ہے. صلوات بھیجے اسی چیز کو قرآن نے کہا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور کچھ نہیں بچے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کچھ بچے گا نہیں. کائنات ختم ہو جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین کی ہر شے اڑ جائے گی، فنا ہو جائے گی. دوسرا سور پھونکا جائے گا، آسمان کی شے فنا ہو جائے گی. اس کے بعد آواز آئے گی جب سب فنا ہو گئے. اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ یا اللہ یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ کسی عزا خانے میں اکیلا ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے کسی چیز کی تائید کراوے کہ بتاؤ، تو ہر آدمی کہے گا شاید ذہنی توازن کھو گیا ان کا. جب سامنے کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یا اللہ جب سب فنا ہو گئے تو بچا کون؟ کس سے سوال ہو رہا ہے کہ اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کم سے کم دو حصے آپ کے ذہنوں میں پہنچنے چاہیے. ایک تو مغرور بادشاہوں کو خطاب ہے کہ بہت نازا تھے اپنے اقتدار میں، اب بتاؤ کس کی حکومت بچی، تم بچے کہ نہیں بچے، اب جواب کون دے گا؟ اگر سوال کیا جا رہا ہے تو جواب دینے والا ہے، اس لیے سوال کیا جا رہا ہے، ورنہ بغیر جواب دینے والے کے رہنے کی بنا پر سوال نہیں کیا جاتا. ادھر سے آواز آئے گی اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ جواب آئے گا خدا قہار کی حکومت، خدا رحمان کی حکومت نہیں ہے، اب خدا قہار کی حکومت. جب تک تم تھے زندہ تب تک اس کا رحم و کرم باقی تھا، اب اس نے دنیا کو فنا کر دیا. جواب جا رہا ہے خدا قہار کی حکومت ہے. تو اب سوال اٹھتا ہے نا کہ سوال کس نے کیا اور جواب کس نے دیا؟ اس لیے کہ خدا بولتا نہیں، جو زبان نہیں رکھتا وہ بولتا نہیں. خدا بولتا ہے تو کسی کے حوالے سے بولتا ہے، کسی کے وسیلے سے بولتا ہے، پہاڑوں کے وسیلے سے، درختوں کے وسیلے سے، اور اگر بہت زیادہ ضروری ہو گیا تو معراج میں علی کے وسیلے سے. لیکن بولتا تو ہے، لیکن کسی کے وسیلے سے وہ بولتا ہے. تو یہ اللہ کی آواز تو ہے نہیں. مفسرین نے قرآن کے حاشیے پہ نقل کیا کہ جو سوال کیا گیا ہے وہ آواز ہے نبی کی، اور جو جواب دیا گیا ہے وہ آواز ہے علی کی. اب آپ کی سر اکثرات بھیج دیا ہمیں آواز سمجھے کہ سارے طوروں کی شے کے فنا ہونے کے بعد کم سے کم دو شخصیتیں آواز کی شکل میں دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں کہ اب نبی بھی بچ گئے ہیں اور علی بھی بچ گئے ہیں. تو اگر یہ دونوں شخصیتیں بچ گئی ہیں تو پھر آپ کا امام ماتا علی حب علی محمد ماتا شہیدہ کیا ہوگا؟ جب اہل بیت کی محبت پہ آپ زندہ رہ جاتے ہیں، آپ فنا نہیں ہوتے، آپ شہید کہلاتے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا مومن کی شہادت کس خانے میں جائے گی جب سب فنا ہو رہے ہیں؟ لیکن بچانے کی حکمت اللہ کی کیا؟ آپ جانتے ہیں اگر کوئی ذمہ دار سردار ہے اور وہ بچ رہا ہے تو ذمہ دار سردار کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکیلا نہ بچے، اپنے قافلے کے ساتھ بچے. اگر اکیلا بچے تو خود غرض کہلائے گا، سب کو لے کے بچے تو قائد کہلائے گا، سردار کہلائے گا. تو اب نبی نے بچایا، نبی کو بچایا اللہ نے،
علی کو بچائے. یہ دونوں ہیں کون؟ ایک ابو الائمہ علی، دوسرے سردار انبیاء رسول. تو سردار انبیاء اگر بچ گیا تو اب یہ نہیں ڈھونڈنا کہ موسیٰ بچے کہ نہیں، عیسیٰ بچے کہ نہیں، زکریا یحییٰ بچے کہ نہیں. چونکہ ان کا سردار بچ گیا ہے تو اب ذمہ دار سردار ہے، اس لیے پورے قافلے کے ساتھ بچے گا اور اکیلا اعلان کرے گا کہ جب میں بچا ہوں تو میرا قافلہ بھی بچا ہے، اس لیے کہ میری سرداری میں چل رہے. حضرت علی بچے تو امامت کی سرداری علی کے ہاتھوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ معصوم بھی بچ گئے. ان دونوں شخصیتوں کے بچانے کا اعلان کر کے پوری صف عصمت کی ضمانت لے لی اللہ نے کہ گھبرانا نہیں. امامت کے عقیدے میں ہو تو سارے معصوم بچے، اس لیے کہ اللہ نے تو انہیں الگ ہی کر دیا تھا. صلوات بھیج دیا. اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جو رب کا ذوالجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ بچے گا. چہرے کے بارے میں آپ کے بعد میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو چہرے کے سے مراد ہے اس سے مراد کیا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ چہرے سے مراد کم سے کم، اگر میں بہت آسان لفظوں میں رہے کہ آسان لفظوں میں پڑھتا ہی ہوں تو آپ اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں تو چہرے کی لغوی معنی ہے پہچان. جو ڈکشنری میں اس کی معنی ہے چہرے کی وجہ کی، وہ ہے پہچان. آپ کہتے ہیں چہرہ تو صحیح لفظ اس کے لیے ہے پہچان. تو پہچان کیوں ہو گیا چہرے کی معنی؟ اس لیے کہ آپ کا چہرہ ہے آپ کی پہچان. اگر پیچھے سے میں دیکھوں تو شاید نہ پہچان کون یا آپ کون ہو. یہ کہہ دوں کہ بھائی چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس لیے میں نہیں جان پاتا، آگے سے دیکھ کے بتاتا ہوں کون ہے. تو جب تک آپ چہرہ نہیں دیکھتے تب تک آپ کسی کو پہچان نہیں پاتے. اگر گلا کٹا ہو، ڈیڈ باڈی پڑی ہو بغیر سر کے تو پھر نہیں پہچانی جاتی. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کون ہے، کہاں کا ہے، کیسے دیکھا جائے، کیسے پہچانا جائے. تو چہرہ ہے آپ کی پہچان، آپ کی پہچان. تو جب آپ کی پہچان ہے تو آپ کا چہرہ میری پہچان نہیں ہو سکتا، میرا چہرہ آپ کی پہچان نہیں بن سکتا. جس کا چہرہ ہے وہ اسی کی پہچان بنے گا، وہ اسی کی پہچان رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ بچے گا اور کچھ نہیں بچے گا. یا اللہ تیرے تو جسم ہے نہیں، تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ذات ہے، تو تیرے جسمی نہیں تو چہرہ کیوں بچے گا؟ جب چہرے کی معنی پہچان ڈھونڈ لیا گیا تب سورہ رحمان کی صحیح معنی سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کہا میرا چہرہ بچے گا، اس کا مطلب میری پہچان بچے گی. تو پھر ان کی پہچان ہے کون؟ کون ہے اللہ کا چہرہ کائنات میں؟ تو ظاہر ہے کہ جس سے جو پہچانا جائے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اگر علی سے اللہ پہچانا گیا تو علی اللہ کا چہرہ ہے. نبی اللہ سے پہچانا جائے تو نبی اللہ کا چہرہ ہے. اگر حسن سے اللہ پہچانا جائے تو حسن اللہ کا چہرہ. اگر حسین کے سجدے سے اللہ پہچانا جائے تو حسین خود وجہ رب کا ذوالجلال ہے. صلوات بھیج دیا. اسی لیے آپ سنتے کہ یہ ان کی پہچان بن گئے. جو جس کی پہچان بنا وہ بچ گیا. اللہ نے اسے بچایا کہ تم میری پہچان تھا، مجھے کسی نے دیکھا نہیں لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے پہچان گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کا چہرہ معصوم کا نہیں ہے، بلکہ معصوم کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. اس کے لفظی واقعات ہے علی کا چہرہ ان کی پہچان نہیں، علی کا چہرہ اللہ کی پہچان ہے، نبی کا چہرہ اللہ کی پہچان ہے. جب یہ اللہ کی پہچان ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے سورہ اخروق کے ایک لفظ قرآن کا رب العزت برابر آپ ذاکرین علماء کرام سے سنتے ہیں. رب العزت، رب العزت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کے معنی پالنے والا، عزت کے معنی عزت، عزت کا پالنے والا. تو کیا عزت کوئی مخلوق ہے؟
کہ لوگوں کے دیے ہوئے تحفے کے نام پر عزت وجود میں آتی ہے. لوگ احترام کرتے تو عزت دار ہوتا ہے بندہ. تو یہ احترام اور عزت کا پالنے والا وہ کیسے ہو گیا؟ رب العزت اے عزت کا پالنے والا. آئے کریمہ پڑھی جاتی ہے، کہا تھا اعلان رب العزت ہے. تو اعلان رب العزت ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کہاں تلاش کریں کہ رب العزت کے معنی کیا کہنا؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو در علی سے وابستہ ہوئے بعد رسول، کہ دنیا کی تمام الجھنوں کا حل ہے در علی و در سیدہ. امام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا. پہلے امام سے کہا گیا مولا یہ رب العزت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ کیا کہہ رہا میرے مولا؟ امام نے جواب کیا دیا کہ جب اللہ تمہیں پالتا ہے تو رب العالمین بن کر، اور اللہ جب مجھے پالتا ہے تو رب العزت بن کر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام نے کہا میں رب کی عزت ہوں، اور مجھے الگ سے اللہ جب پرورش کرتا ہے تو رب العزت بن جاتا ہے. اس لیے کہ معصوم خدا کی پہچان بھی ہے، معصوم خدا کی عزت بھی ہے. اب اگر کوئی خدا کی عزت نہ کرے تو پھر خدا اس سے کیسا انتقام لے گا کہ تو نے میرے عزت کی عزت نہیں کی. صلوات بھیج دے. تمیز کا مطلب ہے معصوم کا احترام، خدا کا احترام. اسی لیے نبی نے کہا تھا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. تو یہ معصوم کا رشتہ وہاں تک ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل اور اپنے وجود سے خدا کے ہونے کا دنیا سے اقرار لیا ہے، کلمہ پڑھایا کہ اللہ ہے. تو میں کہا یہ سلسلہ عصمت اور امامت، آج ہم اسی کے بھروسے زندگی بھی گزارتے ہیں اور موت کے قریب بھی جاتے ہیں. لیکن 12 برسوں میں آپ سنتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کی سیرت آپ کے لیے آئینہ ہے. اگر اس آئینے کے سامنے اپنی زندگی کو تلاش کریں اور اس زندگی کا کوئی گوشہ تمہیں اس آئینے میں نہ دکھائی دے تو پھر کوشش کریے کہ اس آئینے میں کوئی حصہ آپ کی زندگی کا ہو جائے. ورنہ کسی حسین ترین آئینے کی زندگی پر تعریف کرنا، یہ آئینے کا حق ادا نہیں کرنا ہوگا. تعریف کرتے کرتے اس آئینے سے کچھ لے لینا، یہ مقصد آمد معصوم ہوتا ہے جو ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ 50 سال صادقین کی وکالت ممبر سے کریے اور جب سچ بولنا ہو تو جھوٹ بول کے بڑھ جائیے. تو سچوں کی وکالت اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ فن ہے کہ ہم اپنے فن کا اظہار کریں، بڑی اچھی خطابت کر رہے ہیں. نہیں، صادقین کا ذکر کرنے کا مطلب اپنے کذب کو کم کریں، ان کی صداقت کے قریب چلے جائیں. یہ ہے ان کا فائدہ. طہارت ائمہ کا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی طہارت کا قصیدہ پڑھو خود خباثتوں میں چلے جاؤ. ان کی طہارت کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے خباثتوں سے نکل کر اپنے کو طاہر بنا لے جاؤ. یہ حق ہے طہارت کا ذکر کرنے کا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے امام کا تذکرہ کریں تو صرف اس لیے کہ بڑی تعریف ہے، بڑا مدح ہے. آپ کے اور ہماری مدح کا محتاج میرا مولا نہیں ہے. جس کی مدح اللہ نے قرآن میں کی ہو وہ ہم جیسے ضرورت مند اور خود غرض انسان کی مدح کا کیا محتاج ہوگا. جہاں ہم اپنی شہرت کے لیے سب کرتے ہیں تو شہرت پانے کے لیے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں امام ہی کے بینر سے عزت ملے گی. بغاوت کر کے ذلیل ہو جاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ امام والے بن کے اپنے کو پیش کیا جائے جس سے دنیا ہماری طرف متوجہ ہو. یہ اپنی عزت بڑھانے کا طریقہ ہے، لیکن امام کی عزت کا احترام کرنا، اپنے آپ کی زندگی میں ان کی سیرت کو لے آنا، یہ اصل میں امام والے ہونے کا حق ادا ہوتا. صرف اس لیے نہیں امام آیا کہ آپ بہت بڑی بڑی مجلسیں کرنے پڑی، نام اس کا دے دے تو ہو گیا آپ کا امام کا حق. نہیں، اس سے آپ نے اپنی عزت بڑھائی ہے. امام کو کیا ملا؟
امام کو تو تب ملے گا کہ جب آپ امام والے ہو جائیں. تبرک بانٹا تو پبلک کو ملا، سامعین کو ملا، امام کو کیا ملا؟ ذاکر نے اپنا فن کا اظہار کیا، اس کی شہرت ہو گئی. آپ نے دولت خرچ کی، آپ کی دولت کی شہرت ہو گئی. اس پورے معاملے میں امام کو کیا ملا؟ امام کو تب ملے گا کہ جب آپ ذکر کرتے کرتے امام والے بن جائیں. امام والے ہونے میں عجب نفسیاتی زندگی کا عجیب کیفیت ہے. اس کے ایک صلوات بھیج جاؤ. جاؤ صلوات. تو ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ امام والے بنے، موت کے سلسلے سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. موت موت روز آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی ہوئے جسم کے کندھوں کو ہلانے والے لوگ قبر کے نیچے آگاہ کرتے ہیں کہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا، اچھا کچھ اب سے سمجھ لو. کیا یہ منظر ہم اور آپ دیکھتے نہیں قبرستان میں؟ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ہم خود غرض زندگی کے مالک بنے ہوئے ہیں. خدا پرست زندگی ہمارے قریب نہیں آ پاتی. ذہنی شرارتیں، بغض و حسد کی دنیا سجی ہوئی ہے. فریب دینے کا انداز سیکھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد روز دیکھتے ہیں کہ میت قبر کے نیچے جا رہی ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی کے مرنے کی خبر کوئی دیتا ہے تو ایک خبر یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا ہوا، کہا اوپر گئے. اوپر کہاں گیا مرنے والا؟ جتنا اوپر تھا اس سے بھی نیچے آپ نے پہنچا دیا، اور نیچے پہنچا کے خبر دے رہے کہ اوپر گیا. اکثر قاتل کا بھی یہی لہجہ رہتا ہے کہ ابھی شوٹ کر دوں گا، اوپر بھیج دوں گا. تو یہ بار بار لوگ اوپر آپ کو کیوں بھیج رہے ہیں جبکہ ظاہر میں آپ نیچے جا رہے ہیں 4 فٹ آؤٹ؟ جتنا اوپر تھے اس سے بھی نیچے کر دیا. ذمہ دار لوگوں نے، ورثہ نے. اس کے بعد اطلاع دے رہے ہیں اوپر گئے. اس کا مطلب اس جسم کی کوئی قیمت نہیں سمجھے. مٹی میں مل گیا جو جسم، اس کی بات آپ نے نہیں کی ہے. جو روح بلندیوں کی طرف نکل کے چلی گئی ہے، اس روح کی بلندی کی طرف اشارہ کرے کہ اوپر گیا. تو اصل میں جو آپ کی روح تھی اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب ساتھ چھوڑ دیا تو جب جسم کا ساتھ روح سے چھوٹ گیا تو جسم قیمت ہی نہیں بچی. آ رہی ہے میت، جا رہی ہے میت. اب فلاں صاحب ابھی تک آ رہے تھے، اب وہ نہیں آ رہے ہیں، ان کی میت آ رہی ہے. 2 حصوں میں آپ تقسیم ہو گئے. اب آپ کی میت آ رہی ہے درگاہ پر، اب آپ کی میت آ رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے. نام چل رہا ہے فلاں کی میت. اب فلاں نہیں آیا ہے، فلاں نماز پڑھنے آیا ہوگا. جن کی نماز پڑھنی ہے اس کی میت آئی ہوئی. اس کا مطلب جو آپ تھے وہ اب الگ ہو گئے اس جسم سے. اب آپ نہیں رہے، اب آپ کی وہ میت ہو گئی. ایک صلوات بھیجیے. میں بات کو قریب رکھا جائے. یہ ہمارا پورا کلیہ جہاں میں نے کہا کہ اللہ کی پہچان بنی ہوئی معصوم شخصیتیں، ائمہ طاہرین، ان کی پہچان ہے، اور انہی کی وجہ سے آپ خدا کو پہچانتے ہیں، اور نہ خدا ہم نہ پہچانتے. جہاں معصوم نہیں ہے وہاں خدا نہیں پہچانا گیا آج تک. صرف کلمہ پڑھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس. نہ نبی کا کلمہ کام آیا، نہ خدا کا کلمہ کام آیا. کچھ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارت ہے جسے دہرا دیا گیا. کلمے کا حق نہیں سمجھ پائے، نہ اس پر علم کر پائے، نہ اس پہ شعور آپ کا بلند ہوا. کیوں؟ اس لیے کوئی نہیں تھا جو سمجھاتا آپ کو. میں اکثر آپ کے بیچ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جو واقعی میں لکھا دیا ہے کہ بند کمرے میں سوال اٹھا کہ کیا آفتاب نکلا ہے؟ تب لوگوں میں بحث تو ہوئی، لیکن کہا باہر نکل کے دیکھا جائے، یہاں تو بند ہے بالکل کمرہ.
سب نے کہا باہر نکل کے دیکھا جائے تو بتایا جائے، یا تو بالکل اندھیرا ہے، آپ سے بند کر رکھا ہے۔ ایک شخص نے کہا ہاں نکلا ہے۔ کہا جب دیکھتے نہیں تو کیسے معلوم؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ کے کمرے میں ایک معمولی سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے آفتاب کی کرن آ رہی ہے، تو میں نے آفتاب نہیں دیکھا لیکن کرن بتا رہی ہے کہ آفتاب ہے۔ اب آپ سمجھے توحید کا فلسفہ کیا ہے؟ غیب میں توحید کا آفتاب چمک رہا ہے لیکن آپ اسے دیکھتے نہیں، اس کی بکھری ہوئی معصوم کرنوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ جب یہ کرن ہے تو آفتاب غیب میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر معصوم مل جائے تو خدا کی معرفت ہوتی ہے، اگر معصوم نہ ملے تو خود کی بھی معرفت نہیں ہوتی، انسان ذلیل اور ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے آپ۔ پیغامی میرا کہیے ہمارے بیچ میں جو بھی ہمارے یادیں بستی ہیں وہ معصوم سے وابستگی کی یادیں بستی ہیں۔ آپ بخوبی سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ جسوں میں آپ سنتے ہیں ہمارے بیچ مثلا کوئی مجلس پڑھنے والا مر گیا تو کیا کہا جائے گا کہ فلاں صاحب مجلس سے پڑھتے تھے، امام کا ذکر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جائے گا اگر وہ کچھ اور میں کرتا ہوں۔ ذکر خیر میں عمل خیر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ منبر سے معصوم سی وابستگی مرحومین کی بتائی جاتی ہے، دنیا میں الجھے ہوئے معاملات کو نہیں پیش کیا جاتا۔ اور میں بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر منبر پہ آپ آئیں گے کسی کے مرنے کے سلسلے سے کچھ بیان کریں گے اور وہ مثلا ظاہر تھے، نمازی تھے، عبادت گزار تھے، سوشل ورک تھا ان کا، دنیا میں لوگوں کے ہمدردی رکھتے تھے، سب سے ملتے تھے، اداروں میں کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے عمل ان کا وجود میں آتا تھا، اپنے لیے بھی جیتے تھے، دوسرے کے لیے بھی جیتے تھے، بھوکوں کے لیے روٹیوں کا انتظام کروا دیتے تھے، رہنے والوں کو گھر بنوا دیتے تھے۔ یہ سب آپ کیے ہیں تو یہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے 4 فلیٹ چھوڑے ہیں کہیں 20 کروڑ کے تو اس کا ذکر منبر سے نہیں ہوگا۔ آپ کے مہنگے فلیٹ کا تذکرہ نہیں آئے گا، لیکن آپ نے اگر 1 لاکھ میں کسی غریب کی جھوپڑی بنوا دی ہے تو اس جھوپڑی کا ذکر منبر سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود غرض زندگی منبر پہ بیان نہیں کی جاتی، خدا پرست زندگیاں وجود میں آ کے ہمیں لائق ذکر بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اپنے اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مرنے والا اپنی زندگی میں چھوڑ جاتا ہے جو مرنے کے بعد مجلسوں میں لائق ذکر ہو سکے۔ صلوات بھیجے آپ۔ پیغامی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے مثلا مرحوم نے زیارت کی، تبھی شاعر نے اس میں مصرے میں کیا کہ ظاہر حسین تھے، کتنا سفر کیا ہوگا دنیا میں، کشمیر ٹہلنے گئے ہوں گے، اگر تو آگرہ دیکھنے گئے ہوں گے، قلعہ و تاج محل، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ حسین کی قبر کی زیارت کرنے آپ گئے تھے، اب اس کا ذکر ہو رہا کہ مرحوم ظاہر حسین تھے، مرحوم نے عمرہ کیا تھا، طواف کعبہ کیا تھا، صفا و مروہ کے بیچ دوڑ لگائی تھی، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ سب مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے، اور جب یہ ذکر آتا ہے تو مرحوم کو یاد کیا جاتا ہے، مرحوم کی زندگیاں یاد کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ لکھنؤ حیدری برانچ، حیدری انجمن کی برانچ جو لکھنؤ کی ہے، اس کے ایک زمانے سے آپ سیکریٹری، اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسی صاحب صدر اور سیکریٹری دونوں کا انتقال ہو گیا۔ احمد حسن صاحب صدر تھے، نسیم صاحب سیکریٹری تھے۔ اور فاتح کی مجلس میں آپ نے شرکت کی ہوگی کہ جس امام کے غم کا اہتمام کرتے تھے بحیثیت سیکریٹری، اسی امام کے غم کے آگے پیچھے آخر دنیا چلے گئے۔ 24 محرم اسی دن آپ اہتمام کرتے تھے امام چہارم کی شہادت کی شب میں، اور اسی امام کے ساتھ ساتھ آپ بھی اسی تاریخ کی دنیا سے چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ آئے گا کہ آپ نے قومی خدمات میں یہ عمل انجام دیا، بس ہزاروں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب در اہل بیت سے معرفت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو اہل بیت اپنے ذکر کے ساتھ ہمارا بھی ذکر کروا دیتے ہیں۔
اس سے بڑی زندگی اور کیا چاہیے کہ اور لوگوں کا ذکر اور مسلمانوں کے وہاں مرنے کے بعد منبر سے کوئی ذکر ان کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب کار خیر ان کے وہاں ہے ہی نہیں تو کار خیر بیان کیا جائے، عمل صالح وجود میں آتا نہیں تو عمل صالح بیان کیا جائے۔ ہم تو اس مرکز معصوم سے رشتہ رکھتے ہیں کہ جس کی نگاہ اٹھ جائے تو اسے زندگی کہتے ہیں۔ در علی کو در زندگی کہا جاتا ہے، در حیات کہا جاتا ہے۔ اور امام حسین کے لیے ایک جملہ جو میں برابر عرض کرتا ہوں، امام حسین کو زندہ ہم نہیں کہتے، زندگی کہتے ہیں۔ جدھر آ کے اٹھا دے میرا مولا وہ زندہ ہو جائے، جو خود بچا ہوگا وہ بچائے گا آپ کو، جو خود ہی نہ بچا ہو وہ کیا بچائے گا آپ کو؟ آپ کے معصوم رہبر آپ کو بچائے ہوئے ہیں اور وہی مرنے کے بعد بھی آپ کی شفاعت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں معصوم عقیدہ ہے ہی نہیں وہاں انسان کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ اسی لیے میں بس بات کام کروں کہ آج جب مرحوم کے اشارے ثواب میں بچوں نے چہروں کے سلسلے کی مجلس کا اہتمام کیا، ظاہر ہے کہ باپ کا مر جانا بچوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے کہ گھر میں باپ کے گزرے ہوئے لمحات اور بیٹے کے ساتھ ان کے شفقت پدری کا مزاج انہیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میرے باپ تھے، میرے والد صاحب تھے، میں وہاں جاتا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوتا تھا، وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ گھروں میں مرنے والوں کی یادیں باقی رہتی ہیں، بچوں میں باپ کی محبت، شریک حیات کو اپنی بیوگی کے عالم میں اذیت کا احساس کرنا، کہ سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا۔ باپ مر جانے کے بعد بیٹوں نے سمجھا میرا باپ کہیں رہا، گھر میں رہتے تھے تو غوث تھا، گھر میں رہتے تھے تو ایک احترام تھا کہ میرا بابا میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میرے والد صاحب ہیں۔ لیکن جب آپ نے اسے مرنے کے بعد اپنے والد کو کندھوں پہ اٹھا کے سپرد خاک کر دیا تو اب گھر میں نگاہیں باپ کو جب ڈھونڈنے لگتی ہیں تو اسی موقع پر مجلس عزا کا اہتمام کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کی یاد میں الجھ گئے ہو، آؤ سید الشہداء کی فرش عزا بچھا دو، آؤ کربلا والوں کا ذکر کر لیا جائے، اس کے بعد سب کو تسلی دی جائے کہ اگر شریک حیات کو بیوگی کا غم ہے تو لیلا اور رباب جیسی بیویاں کربلا کی سرزمین پہ بعد شہادت امام مظلوم اپنے شوہر کے غم میں رو بھی نہیں پائی، بلکہ ادھر امام حسین کی شہادت، ادھر بیوہ بیویوں کے سروں سے چھنتی ہوئی چادر۔ ہمارے گھروں میں تو خواتین آ کر ہمیں تسلی دیتی ہیں، سمجھاتی ہیں، صبر کی تلقین کرتی ہیں کہ صبر کر لیجئے، موت ہے، موت برحق ہے، تو موت تو برحق ہے، اسی لیے ہم اپنے مرنے والوں کو دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کربلا میں ایسے لوگ موت کے آغوش میں گئے جنہیں 1400 سال کے بعد بھی ہم نہیں بھول پاتے، ہم ان کا غم نہیں بھول پاتے، اس لیے کہ جس انداز سے امام حسین کو قتل کیا گیا کربلا کی سرزمین پر، اس انداز کو دیکھ کر آج مومن تڑپ جاتا ہے، عزادار کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کوئی بیٹا ایسا ہو جس کے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ لاشے کو دیکھے نا، وہ لاشے کے پاس نہ جائے، وہ لاش کو غسل و کفن نہ دے پائے، وہ اس کے قریب نہ کھڑا ہو پائے، بلکہ اگر کھڑا ہونا چاہے تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائے، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے۔ کائنات میں کوئی ایسا بیٹا نہ ہوگا جسے اپنے باپ کے مرنے کے بعد کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے اسے اسیری کے عالم میں کھڑا ہونا پڑا۔ جن بیویوں کو تسلی دی جاتی ہے بیویوں کو اسیر کر لیا گیا، ہائے شہداء کربلا کے لاشیں بکھرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیڈ باڈی باہر سے لائی جاتی ہے تو ڈرائیور سے کہا جاتا ذرا سنبھال کے چلو، میت ہے، زیادہ ہچکیوں نہ ہو، زیادہ اچھال نہ ہو میت میں،
کہیں گڈھا ہو تو دھیرے سے اتارنا، اس لیے کہ میت ہے، اسے جھٹکے نہیں لگنی چاہیے، اسے اذیت نہ ہونے پائے۔ عزاداروں، ایک مومن اپنے مرنے والے کی میت کو اس اہتمام سے لاتا ہے۔ کربلا میں میت نہیں ہے، شہادت کے بعد گھوڑوں کی تال بندی ہوئی ہے اور حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حسین آباد ایک پچھلے سال نبی کا لباسا اور لاچوں کو تو کچل رہا ہے۔ اتنی اذیتیں ہوئی ہیں، اس طرح امام حسین کی شہادت آئی ہے۔ ہم شہدائے کربلا کے سامنے اپنے مرنے والوں کو بہرحال نہیں کمزور سمجھتے ہیں، بس عزاداروں پہ دھیان کر دیا کہ یہ امام کی شہادت ہو گئی۔ شہادت جب آپ چوتھے امام کا واقعہ سنتے ہیں تو میں برابر آپ کے بیچ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ چوتھے امام ہی کو حق تھا باپ پہ زندگی بھر رونے کا۔ اگر میرا بیمار امام پوری زندگی باپ کو یاد کر کے روتا رہا تو مولا میں کچھ کہوں گا نہیں۔ آپ کے بابا کو کربلا میں اس طرح مارا گیا کہ آپ اگر زندگی بھر روئے تب بھی رونے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ بیمار امام، اسی لیے تو کہا تھا منہال سے کہ تو نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ جب منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا، آپ کی شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، کب تک روئیے گا؟ امام توڑ گئے، منہال تم نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو نے یہ کہہ دیا کہ شہادت میرے گھر کی میراث ہے۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس طرح نبی روئے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی، جبکہ جانتے تھے علم عصمت سے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، کہیں موجود ہے لیکن نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو اگر یعقوب یوسف کی فراق میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے، میرا ایک یوسف نہیں 18 یوسف کربلا میں مارا گیا، میں رو تو کون روئے گا؟ یہ کربلا جس کا ماتم کرنے والا ہمارے بیچ سے چلا گیا، جو عزائے حسینی کا اہتمام کرنے والا ہمارے بیچ سے چلا گیا، جو جلوس عزا میں صفوں میں کھڑا ہو کے ماتم کرنے والا تھا۔ آج ہم جو رشتے جوڑتے ہیں مرنے والوں سے، عزادار حسین کا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے رشتہ دار ہوں گے، کسی کے ماموں چچا ہوں گے، لیکن آپ سب کے مرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ حسینی برادری قائم ہوتی ہے۔ یہ سب عزادار ہے، تو ایک عزادار اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے غم میں امام حسین کا پر آنسو بہا کر انہیں تعزیت پیش کی جاتی ہے رسول کی بارگاہ میں، اور ثواب پہنچایا جاتا ہے مرنے والے۔ میں نے عرض کیا کہ چوتھے امام تمام ہو گئی، ایک کیسا بیٹا ہے یہ۔ شام کے قلعے میں جو لوگ گئے ہوں گے زیارت کرنے، شام کے قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، اس حجرے میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی جنگلے ہیں، صرف ایک پتھر کا حصہ ہے جو اوپر کھولا ہوا ہے۔ مومنین جاتے ہیں، اونچائی پہ ہے، اس پہ پیر رکھتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا ہے، اور دیکھتے ہی گریا کرتے ہیں، پھر اتر آتے ہیں۔ پھر دوسرا مومن جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتا ہے۔ ایسے مومنین اس پہ جھانکتے ہیں اور آ کے روتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی حجرے کے کنارے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ جب میں پہلے سال گیا تو میں نے یہ تاریخ میں کچھ پڑھا نہیں تھا اس سلسلے میں، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنی گریا، شدت کی گریا، اس میں کیا دیکھ لیتے ہیں لوگ کہ اسے دیکھ کر رونے لگتے؟ کہا کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے، پھر کیوں رونے لگتے؟ کہا حسین کا سر تنہا اسی حجرے میں رکھا گیا تھا، اور قید خانے سے باہر جا میرا مولا نکل کے اپنے باپ کو اس حجرے میں دیکھتا رہا، اسی سوراخ سے میرا بیمار امام دیکھ کے کہتا بابا کیا آپ اسی کے لائق ہیں کہ آپ کا کٹا ہوا سر تنہا حجرے میں رکھا جائے؟ اسی کی یاد میں، ایک بیٹے کی یاد میں باپ پہ رونے
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بالقضاء وتسلیما بالامر. حضرات ایک بار پھر سورہ فاتحہ نسیم احمد ابن طفیل احمد کی روح کو ایسان پر